حضرت عمار بن یاسر، یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ آج سے لڑائی نہیں شروع ہوئی، اس کے اوپر پہرا دینا خود رسول اللہ کا حکم بھی ہے، صحابہ کی سنت بھی ہے۔ صحابہ کرام نے کل جنگیں جو حضور کے دور میں لڑی ہیں 259 مرد بچے اور نوجوان شہید ہوئے ہیں، اور 759 یہ کافر واصل جہنم ہوئے ہیں۔ 1018 بندے جان سے گئے ہیں، لیکن جب تحفظ ختم نبوت کی باری آتی ہے 22,000 مرتدین کو واصل جہنم کیا جاتا ہے، اور 1200 صحابہ جن میں بدری صحابہ بھی ہیں، 1200 صحابہ نے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، جس میں سے 600 حافظ قرآن، قرہ حضرات، عالم دین، فقیہ، وہ حافظ صحابہ کرام 600 انہوں نے بھی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ 1200 صحابہ کی زندگیاں ختم نبوت پر واری گئیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عمار بن یاسر جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو کوئی کھلبلی مچ گئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوئے، کہا لوگوں آؤ، جنت امن کی جگہ ہے، میں عمار بن یاسر تمہیں کہتا ہوں واپس آؤ، ان کافروں سے لڑو۔ عزیزان محترم، اسی جنگ کے دوران آپ کے کان پر وار ہوا، پتھر سے وار ہوا یا جیسے بھی تلوار سے وار ہوا، آپ کا کان آپ کے جسم سے علیحدہ ہو کے گر گیا، لیکن آپ کو اپنے کان کی فکر نہیں رہی ہے، آپ نے پھر بھی کان جسم سے کٹ گیا، لیکن پھر بھی آپ نے تحفظ ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، ختم نبوت کے عقیدے پہ پہرا دیا، کان جسم سے علیحدہ ہو گیا، آپ کے جوش میں، آپ کے جذبے میں فرق نہیں آیا۔ کسی شخص نے آپ کو زندگی میں تانا دیا آپ کے کان کٹنے کا کہ آپ کا کان کٹا ہوا ہے، پتہ ہے آپ نے کیا جملہ بولا؟ آپ کے ایمان پر دستک ہے۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں، کہا اے تو مجھے تانا دے رہا ہے، مجھے اس کے کٹنے پہ فخر ہے۔ بولنے کو سبحان اللہ۔ کہا تو مجھے کان کے کٹنے کا تانا دے رہا ہے، مجھے تانا نہ دے، مجھے اس کان کٹنے پہ فخر ہے کہ یہ رسول اللہ کی عظمت اور ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے کام آیا ہے، راہ خدا میں کٹ گیا ہے۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ اگر کان بھی جسم سے جدا ہوا ہے، اگر کسی نے تانا دیا کہ تانا نہیں ہے، یہ تانے کا نہیں ہے، یہ فخر کی باعث ہے، یہ باعث فخر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خاتم النبیین جس چیز کی تشریح حضور کر دیں، میرا سوال ہے آپ سے، ہم لغت کی بات نہیں کرتے، ہم اقوال صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ میرا محبوب خاتم النبیین ہے، اولاً تو یہی کافی، اولاً تو یہی کافی ہے۔ اب قرآن کی سب سے بڑی جو تفسیر ہے، قرآن بھی کرتا ہے اور رسول کا فرمان بھی کرتا ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی کرتا ہے۔ اب ہم حضور سے پوچھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ختم نبوت کے بارے میں یہ خاتم النبیین کی تشریح کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑی تشریح کرنے والے قرآن کے تاجدار کائنات سرکار مدینہ خود ہیں، حضور خود ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک شخص نے مکان بنایا یا محل بنایا، حسیناً و جمیلاً،
بہت خوبصورت محل تیار کیا. لوگوں نے اس کا طواف کیا، اس کو دیکھا، اس کے گرد چکر لگائے تو اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. لوگوں نے کہا اتنا سونا محل بنا کے ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑی گئی ہے، کیوں خالی چھوڑی گئی ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں ہوں جس سے قصر نبوت مکمل ہو گیا. وہ آخری اینٹ بھی میں ہوں اور خاتم النبیین بھی میں ہوں. اب حضور کی تشریح کے بعد کسی اور کی تشریح کی لوڑ رہ جاتی ہے؟ ہاں، جو کرے گا حضور کی غلامی میں کرے گا. اور ان کا کہنا اس سے مراد مور ہے، جس پہ حضور مور لگائیں وہ نبی ہے. یہ معنی غلط ہے. اگر مور بھی مراد لیا جائے تو جیسے پرانے زمانوں میں ایک خط لکھا جاتا تھا یا کوئی چیز آج بھی ہے تو اس کو مہر لگا دی جاتی ہے. اس کو کوئی چیز کسی چیز میں پیک کی جائے، بند کی جائے تو اوپر مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب اس کے اندر کوئی چیز داخل ہو سکتی اور جو اس کو پھاڑ کے چیک کرنا چاہے کر سکتا نہیں. مور کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصب نبوت کو آ کر کامل اور مکمل کر دیا ہے، تکمیل کر دی ہے. منصب رسالت اور منصب نبوت کی تکمیل کر دی ہے. اب آپ کے بعد کوئی کسی معنوں میں نبی آ سکتا نہیں. کوئی کہ میں مسیح موعود ہوں. اگر مسیح موعود ہے تو مسیح کی ماں کا نام مریم تھا، تیری ماں کا نام گھسیٹے کیوں ہوا؟ اس کا تو عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، ان کے تو باپ نہیں ہیں، بن باپ کے ہیں، اللہ کے امر سے ہیں. تیرا تو پھر باپ ہے، نہ ہو کے بھی باپ ہے، باپ ہو کے بھی نہیں ہے. پتہ نہیں تو ہے بھی کہ نہیں. شناختی کارڈ میں صرف اس کا نام آ گیا، غلام مرتضیٰ، اور کہتا ہے نماز ہماری پڑھ رہی ہے، قرآن ہمارا پڑھنا ہے. فرشتہ اپنا لاتا ہے، نمازیں ہماری پڑھتا ہے. فرشتہ ہمارا کون سا ہے؟ جبریل امین. ہمارا فرشتہ کون سا ہے؟ جو وہی لے کے آیا ہے حضور کی جانب، وہ کون سا فرشتہ ہے؟ اچھی بولو یار. جبریل امین علیہ السلام. جبریل علیہ السلام کون سا فرشتہ ہے؟ جبریل علیہ السلام یہ فرشتہ ہے. یہ تو حضور پر وحی لایا ہے اور کل انبیاء پر وحی لایا ہے. اور تم کیا تم میرے پاس ٹیچی فرشتہ لے کے آئے؟ تمہارا فرشتہ ٹیچی ہے. اور سب سے بڑی دلیل، میں پیچھے بھی یہ دلیل دے چکا ہوں، دوبارہ دینا چاہتا ہوں. سب سے بڑی دلیل، کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں آئی ہے، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن نازل ہوا ہے. قرآن 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا ہے. جو لکھی ہوئی کتابیں ہوں وہ وحی الہی نہیں ہوتی، جو جبریل لے کر نازل ہوں وہ وحی الہی ہوتی ہے.